السلام علیکم۔ آج سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری سورہ بقرہ کی آیات جو منافقین کے بارے میں ہیں، آیت نمبر 18 جو ہے، اور اس میں اعتقادی منافقین کی مثال جو ہے قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ کل ہم نے اس پر جو ہے گفتگو کر لی تھی کہ یہ پہلے منافقین جن کی مثال جو ہے اعتقادی یا حقیقی منافقین، ان کی مثال سورہ بقرہ میں کیسے دی گئی ہے۔ ان کی مثال جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے جنگل میں آگ جلائی اور پھر جنگل میں سخت اندھیرا تھا، اور پھر جب اس آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، روشنی دے دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو سلب کر لیا۔ کیوں سلب کر لیا؟ کہ ان لوگوں نے اپنے دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ حقیقی منافقین ہے، ظاہری طور پہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں، باطنی طور پر کافر ہی رہتے ہیں، اور ان کی بد عقیدگی ان کو لے ڈوبی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری روشنی جو بصارت، ان کی سماعت، اللہ تعالیٰ نے سب سے ان کو محروم کر دیا۔ آیت نمبر 18 میں اس کی وضاحت کی گئی کہ منافقین کی بدبختی کیا ہے۔ ان منافقین کی سمن بکمن عمیون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ بہرے ہیں کس لحاظ سے؟ کہ حق بات کو سننے کے لیے ان کے کان، ان کی سماعتیں تیار نہیں ہیں، یہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ گونگے ہیں، حق بات بولنے سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی باطن کی جو ہے پاکیزگی اور ان کی بد عقیدگی اور ان کے شیطانی خیالات وسوسے ان کو لے ڈوبے۔ اور پھر یہ بہرے بھی ہیں، حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، گونگے ہیں، حق بات بولنے سے محروم ہیں، اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے سے محروم ہیں، اور پھر یہ اندھے بھی ہیں۔ اندھے اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بلکہ یہ بصیرت سے محروم کر دیے گئے ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں نفاق کا اندھا پن ہے، اور جس کی وجہ سے یہ اسلام کی حقانیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، دین اسلام کی حقانیت کو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو ساری قوتیں ان کی ختم کر دی گئیں، ان سے چھین لی گئیں، اس وجہ سے کہ ان کی باطنی ناپاکیزگی کی وجہ سے، ان کے گندگی کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے، ان کے خیالات میں پائی جاتی ہے، ان کے عقیدوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حقیقی اور اعتقادی طور پر منافقین کو ان کے نفاق کی وجہ سے، نور بصارت سے، بصیرت سے، قوت سماعت سے اور قوت گویائی جو حق بات کے لیے تھی، ان سب سے ان کو محروم کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ کبھی بھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے، دین اسلام کے، نہ مسلمانوں کے، اور ان کی ساری سازشیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ اور پھر یہ دشمنوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کی جاسوسی کرتے۔ غزوہ احد میں انہوں نے جو کچھ کیا، تو ان کا مقصد جو ہے، ان کے محرکات کیا ہیں؟ مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کو، دین اسلام کو جو ہے نقصان پہنچانا، اور دھوکہ دہی سے اسلام کو قبول کرنا، کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، یہ کبھی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے اگلی والی آیات میں عملی یا مجازی منافقین کے بارے میں وضاحت کی گئی
کہ ان کا ترجمہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی مثال کیسے ہے کہ جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہو، اور پھر یہ کہ اس میں بارش میں جو ہے وہ کیا ہو، بجلی کی کڑک ہو، چمک ہو، تو یہ لوگ جو ہیں موت کے ڈر سے، کڑک کی وجہ سے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں ان کی موت جو ہے وہ واقع نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں موسلادھار بارش سے کیا مراد ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں تفہیم القرآن میں کہ موسلادھار بارش سے مراد دین اسلام ہے، جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اور پھر اس میں کڑک اور چمک اور گرج سے کیا مراد ہے، وہ مشکلات اور مصائب ہیں جو راہ حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آتی رہیں، چاہے ان کا تعلق غزوات کے ساتھ تھا یا پھر مالی تنگی کے ساتھ تھا، اسرت کے ساتھ تھا، تو یہ مصائب اور مشکلات جو پیش آتی رہیں ان کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے، بجلی سے، گرج سے، چمک سے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اسلام کو قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کے لیے جانثاری جو ہے اس کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں گھر بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں ہمارے بچوں اور بیوی اور بچوں کو ہماری زیادہ ضرورت ہے، ہمارے گھر جو ہیں وہ ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، تو جہاد میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ مشکلات اور مصائب وہ ہوتی ہیں جو تحریک اسلامی کے دوران جو ہیں وہ پیش آتی ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مشکلات میں، مصائب کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو اعتقادی یا حقیقی منافقین کی طرح جو ہے وہ بالکل گونگا، بہرا، اندھا کر دیتا، ان کی تمام قوتوں کو سلب کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ جس قدر کوئی حق کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے بالکل اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ منافقین جو ہیں دین اسلام کو قبول کرتے ہیں لیکن شک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں، ان میں جو ہے تذبذب کی بیماری جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور دین اسلام کی جو ہے احکامات جو ہیں ان پر عمل کرنے میں بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کی وضاحت اس بات سے بھی کی گئی کہ جب کبھی دین اسلام کو مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب پھر دوبارہ روشنی یا چمک ہوتی ہے کہ دین اسلام کو جو ہے وہ اشاعت اس کی ہوتی ہے، اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوتی ہے، تو یہ پھر جو ہے ساتھ مسلمانوں کے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب مشکلات پیش آتی ہیں تو ٹھٹک کر وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں، بزدل ہیں، اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حالت میں رہنے دیا جتنا انہوں نے حق کو قبول کیا۔ جیسے حدیث کے مطابق انسان کے جو ہے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور وہ دل ہے، اور پھر جب اس پر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے نمودار ہوتا ہے۔ اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا سارا جو ہے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس میں حق بات کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرے، دوبارہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرے، تو پھر وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ان منافقین نے جتنا اسلام کو قبول کیا، جتنا اس پر عمل کرنا جو ہے وہ جاری رکھا، اور اگر شک و شبے میں پڑے رہے
تو اتنا ہی ان کا ایمان کمزور ہوتا چلا گیا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قاعدہ ہے کہ جس قدر حق دیکھنے اور سننے کے لیے لوگ جس قدر کوشاں رہیں اتنا ہی حق ان کو میسر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ مواقع ضرور فراہم کرتا ہے کہ وہ توبہ کے ذریعے دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ پھر ان دونوں مثالوں میں جو عملی منافقین ہیں ان کا درجہ جو ہے اعتقادی منافقین سے کم تر ہے۔ اعتقادی منافقین جو ہیں عقیدے کے اعتبار سے منافق ہونا انتہائی نقصان دہ ہے اور ان کی سزا جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور عملی یا مجازی منافقین اگر یہ اپنے ایمان کو دوبارہ جو ہیں وہ مکمل کر لیں، شک و شبہ کی بیماری کو چھوڑ دیں، سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں، اپنے عقائد کو درست کر لیں، تو پھر یہ دوبارہ دین اسلام میں دیگر مسلمانوں کی طرح جو ہیں وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جتنا یہ اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچائیں گے یہ ایمان میں زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔